لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جڑا شخص میری ذات سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے 10 رحمت نازل فرماندا ہے، اس سے 10 گناہ معاف فرماندا ہے، اور اس سے 10 درجات بھی بلند فرماندا ہے۔ اج دی گفتگو دا موضوع حضور علیہ السلام دے اختیارات ہیں، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ اپنی قوم کا پانی طلب کر دیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا پانی طلب کیتا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اسا انہوں نے آکھیا کہ اے موسیٰ تسی پتھر تے اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر دے وچوں 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے اے اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے ایک پتھر دے وچوں 12 پانی دے چشمے جاری کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماندیں: انی اخلق لکم من الطین کہریت الطیر فتنفخوا فیہ فتکون طیرا بإذن اللہ۔ اے بنی اسرائیل، میں تواڈے کن مٹی دے وچوں ایک پرندے دی صورت بناتا، مولو اس پرندے دے وچ اس مٹی دی جڑی شکل ہوتی ہے اس دے وچ پھوک مرنا تو اللہ دے حکم دے نال پرندہ بن جاندا ہے، اور میں جڑے بیمار ہوندے، اندھے ہوندے، کوڑی ہوندے، انہاں نوں شفا عطا کردا اور مردیاں نوں بھی زندہ کردا اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال، اللہ تعالی دے دتے ہوئے اختیار نال مردیاں نوں بھی زندہ کر دیں، جڑے انے ہیں، کوڑی ہیں، پرس والے ہیں، انہاں نوں شفا بھی عطا کر دیں۔ اور آپ اگر مٹی دے وچوں پرندہ بناویں، مڑ اس دے وچ پھوک ماریں تو او اپنی اصلی صورت یعنی جاندار بن جاندا ہے۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے اختیارات ہیں۔ اہم انبیاء کرام علیہ السلام جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے اے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ درست تلے چلو
حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ملکہ بلقیس وہ چلی ہے اپنے شہر کو آپ کی بارگاہ حاضر ہون کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا اپنے درباریاں جنہاں دے وچ جن بھی موجود ہیں انسان بھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس دے آن تو پہلے میرے کول ہوئے۔ ایک جن کھڑا ہویا اور عرض کرتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام میں اور تخت تہاڈی مجلس برخاست ہون تو پہلے، تہاڈی مجلس کا ٹائم ختم ہون تو پہلے وہ تخت لے آ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ نہیں، مینوں وہ تخت اس کو بھی پہلے چاہیے۔ آپ نے صحابی حضرت آصف بن برخیہ آپ نے عرض کی تھی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت صرف اتنی دیر حاضر کر سکتا جتنی دیر تسی اپنی پلک نو جھپکو، صرف اتنی دیر میں تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور آپ نے وہ تخت مڑ حاضر بھی کیتا۔ یعنی اے حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی نو، آپ دے صحابی نو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ آپ دے صحابی نو اختیار حاصل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اختیار حاصل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اختیار حاصل ہے، تو یقیناً جڑے نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تو انہوں عطا کرے اور تسی لے لو، اور جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ۔ جو رسول تو انہوں عطا کرے وہ لے لو، اور جس تو روکن وہ رک جاؤ، جس کام تو روکن اس کام کرن تو رک جاؤ۔ آیت مبارکہ نو ذرا دیکھو، اس دیوچ اللہ تبارک و تعالی نے اے نہیں فرمایا کہ جدوں میری طرفوں کوئی حکم آوے او منو، جڑا رسول اپنی طرف حکم دیویں او نہ منو، بلکہ واضح فرما دیتا کہ رسول جڑا حکم دیویں او کرنا، اور جڑا حکم تو منع کریں جس تو کم تو روکیں اس تو روک بینا۔ اے صرف بیان کرنا نہیں بلکہ اے دسنا ہے کہ اسا اپنے محبوب نو مختار کل بنا دیتا ہے، او جو چاہیں حکم دیویں جس کم تو چاہیں آپ منع فرما دیویں۔ ذرا اس گفتگو نو ذہن وچ رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اینڈ تے چل کے اساں ایک آیت مبارکہ اس کا بھی حل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کے جڑے اختیارات ہیں انہیں اختیارات کے دو قسم ہیں، ایک ہیں تکوینی اختیارات اور ایک ہیں تشریعی اختیارات۔ جڑے تکوینی اختیارات ہیں وہ اختیارات ہیں جڑے دنیاوی امور دے اندر ہیں۔ دنیاوی امور دے اندر حضور علیہ السلام جڑے اختیار ہیں انہوں تکوینی اختیارات آکھا جانا ہے، اور جڑے شریعت دے اندر حضور علیہ السلام دے اختیار ہیں انہوں تشریعی اختیارات آکھا جانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے اختیار عطا فرمایا کہ آپ شریعت جو چاہیں جس کرن چاہیں آپ حکم فرما دے ہیں۔ تکوینی اختیارات ہیں کچھ مثالاں سننے ہاں۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ آپ وہ صحابی ہیں جنہاں دے جسم دے وچوں خوشبو آندی رہتی ہے، آپ جتوں بھی لگن ہاں چاہے جتنی ڈاڈی کوئی خوشبو لائی بیٹھو گیا، آپ دے جسم دی جڑی خوشبو آندی ہے اس خوشبو دے غالب آ جاندی ہے۔
حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ آپ کی 4 بیویاں ہیں، عرض کر دیا کہ اساں ایک دوے تو ود خوشبودار رہنیاں سے عتبہ دی خوشبو دے غالب آن دی وجہ سے، لیکن جدوں عتبہ آندے ہن تا ساڈی خوشبو ختم ہو جاندی ہے، عتبہ دے جسم دی خوشبو غالب آ جاندی ہے۔ لوگاں نے پوچھنا کیتا ہے عتبہ بن فرقد اے خوشبو کدوں لیندے ہو کہ جڑی خوشبو ساری خوشبوؤں دے غالب آئی پئی ہے، یہ خوشبو لیندے کدوں ہو؟ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ آپ اپنا واقعہ بیان فرماندن کہ حضور علیہ السلام دے ظاہری زمانہ مبارکہ دے اندر ایک مرتبہ میرے جسم دے پنسیاں نکل آئیاں، دانے نکل آئے، میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے جسم سے کوئی دانے نکل آئیں، کوئی پھنسیاں نکل آئیں، اس کا علاج فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اپنا ستر چھپا کے باقی کپڑے اتار کے بیٹھ جاؤ۔ جدوں میں بیٹھا حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک کڑیا، میرے جسم تے مال دیتا، اس دن تو بیماری بھی چلی گئی ہے اور جسم خوشبودار بھی ہو گیا ہے۔ اے حضور علیہ السلام کا اختیار ہے کہ آپ نے اپنے لعاب مبارک نل جسم دی بیماری بھی ختم کر دیتی اور جسم نو خوشبودار بھی کر دیتا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ آپ حضور علیہ السلام دے دشمن یہودی نو قتل کر کے اس کے گھروں چلے نے اور سیڑھیاں تو اتر رہے ہیں، جدو سیڑھیاں تو اتر رہے ہیں تو سیڑھیاں تو ڈٹھے اور آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے امام نال کو باندھ لئی اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاملہ ہے تھوڑے دشمن نو قتل کر کے آ رہی ہوں، سیڑھیاں تو گریاں تھا ٹنگ ٹوٹ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے برہ بن عازب ذرا اپنی ٹنگ آگاہ کرو۔ جدو آپ نے اپنی ٹنگ آگاہ کی تھی حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیریا اور ٹنگ اس طرح ہو گئی جیسے طرح ٹوٹی بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اختیار ہے کہ آپ نے اپنا دست مبارک پھیر کے اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ نو دوبارہ جوڑ دیتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ آپ نو ایک بکری تحفتاً دیتی گئی، آپ وہ پکار ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور کچھ نہ کیتا ہے ابو رافع ایک ہی پکار ہے۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری تحفتاً دیتی گئی، وہ پکار ہے۔ حضور علیہ السلام نے تشریف رکھی، جدو بکری پک گئی آپ نے فرمایا اے ابو رافع ایک بازو دا دیو، بازو دا گوشت، بازو دا ہل دیو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ آپ نے ایک بازو پیش کیتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع دوسرا بازو دا دیو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ آپ نے دوسرا بازو بھی پیش کر دیتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو رافع ایک اور بازو دا دیو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری دے دو ہی بازو ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو رافع آج اگر تو چپ رہے ہاں، آج اسی جتنے تک بازو نمدی روی ہاں بازو آتے رہے نا، بازو ختم ہی نہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اختیار ہے کہ ایک بکری دے وچوں 2 بازو نکل دیں، آج جتنے چاہیں کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے تکوینی اختیارات ہیں، اور دوسری قسم حضور علیہ السلام نے تشریعی اختیارات بھی ہے۔ تشریعی اختیارات کیڑے ہیں؟ فتح مکہ دے دن حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ نو حرم بنایا، اس مکہ دا جڑا گاہ وہ نہیں کٹ سکتے اور اس تے درخت وہ بھی نہیں کٹ سکتے، اس تے جانوراں نو تسی تکلیف نہیں دے سکتے، جڑا اتھے آ جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ دی امانت آ جاوے۔ حضرت
عباس رضی اللہ عنہ اب کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خرگاہ جڑی ہے یہ کٹن دی اجازت دے دیو۔ حضور علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہوں حرم بنایا ہے، یہ تو ایک شریعت دا حکم بن چکا ہے، میں کہ میں اجازت دیواں کہ تسیں اس خرگاہ کٹ لیا کرو، بلکہ فرمایا اے عباس آج تو بعد اس خرگاہ کٹن دی میں اجازت عطا فرمانا، یعنی اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرم بنایا ہے لیکن میں اپنے اختیار میں استعمال کر کے اجازت دینا کہ آج تو بعد اس خرگاہ جڑا اس کو کٹن دی اجازت ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب حج دا حکم آیا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے تواتے حج نو فرض فرما دیتا۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے، مڑ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ پوچھنا کیتا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں آکھ دیواں تو مڑ ہر سال حج فرض ہو جاوے، لیکن مڑ تسی اس کی طاقت نہیں رکھنی، ہر سال تسی حج کرو۔ یعنی آپ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج نو فرض فرما دیتا، لیکن اگر ہر سال حج فرض میں کراں یا زندگی ایک مرتبہ فرض کرنا، اے اللہ تبارک و تعالی نے مینوں اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور ایک صحابی رسول انہوں نے قربانی دی نماز تو پہلے قربانی کر لی، حضور علیہ السلام نے بارگاہ حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی تو پہلے کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، تیری بکری جڑی تو قربان کی تھی وہ تو گوشت ہو گئی، وہ قربانی تو نہیں ہوئی۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھمایا بکری کا بچہ ہے، میرے کو تو اور کوئی چیز نہیں ہے جس پر قربانی کرا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی تسی اس چھمائے بکری کے بچے دی قربانی کر دیو، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے سی، لیکن تم بعد کسی نے اجازت نہیں ہے کہ او چھمائے بکری کے بچہ قربانی کی ذبح کرے۔ یہ حضور علیہ السلام دے اختیارات ہیں، شریعت دے اندر آپ جس کرنا چاہیں جو چاہیں آپ حکم عطا فرما دیں۔ انہیں ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام میں اختیار عطا فرمائے، بلکہ چکھڑے اختیار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک شان ہے، شان کن، کہ وہ کن فرماندہ ہے چیز جڑی ہے وہ بن جاتی ہے، وجود چاہ جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آکھدا کن فیکون، تو واقع ہو جاتی ہے۔ اے شان اللہ تبارک و تعالی نے کسی نے نہیں عطا فرمائی، کسی نبی نو، کسی ولی نو، کسی پیغمبر نو شان کن نہیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو شان کن بھی عطا فرمائی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع تے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، کوئی آ رہی ہے، صحابہ خبر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دھوڑ دی اڑ رہی ہے، لگتا ہے کوئی آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن نبا خیسما، اے جو بھی ہے تم، چاہے کوئی آن والا ہے چاہے کوئی گرد ہے، ابو خیسما ہو جا۔ صحابہ فرماتے ہیں جدوں وہ نیڑے آئے تو وہ ابو خیسما ہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء تمہیں اعلیٰ اختیار عطا فرمایا۔ تو ثابت ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام نے اختیار زیادہ عطا فرمایا۔ قرآن فرماتا قل لا املک لنفسی
نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے محبوب انہوں فرما دیو کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کن ہی، نہ کسی نقصان دا نہ کسی نفع دا، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی میں اپنی ذات کن ہی کسی دے نفع کن یا کسی دے نقصان کن تو میں بعد اس کرسا میں اپنی ذات کن ہی نفع و نقصان دا مالک نہیں۔ یہ قرآن فرما رہی ہے، اور ایسا ہون سنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے اے محبوب انہاں لوگوں کو فرما دیو کہ میں تو اپنی ذات کن ہی نفع و نقصان دا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے۔ اس آیت مبارکہ نو لے کے کچھ لوگ آکھتے ہیں کہ ہوں دیکھو قرآن نہیں بیان فرما رہا کہ حضور علیہ السلام میں اختیار حاصل نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا کہ اپنی ذات کا نہیں حاصل نہیں ہے کوئی نفع و نقصان، کسی امتی نو کسی صحابی نو تو بعد پہنچا سے نفع و نقصان۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ نبی اپنی ذات کا نہیں نفع و نقصان دا مالک نہیں ہے۔ ہوں دسو اس آیت مبارکہ دی جڑی صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا جا رہی ہے کہ اے محبوب انہوں فرما دیو کہ میں اپنی ذات کا ہی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہے اللہ دی عطا نال میں اپنی ذات کا ہی نفع و نقصان کا مالک ہاں اور دوسرے کا ہی نفع و نقصان کا مالک ہاں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی دی عطا ہے اور مینوں نفع و نقصان کے اختیارات حاصل ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر جس نو جو ملیا ہے حضور علیہ السلام دے وسیلے نال ملیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا نال ملیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے، اختیارات حاصل ہیں، جو کچھ بھی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال حاصل ہے۔ اور اے بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جڑا اے منے کہ حضور علیہ السلام کو اختیار حاصل ہیں، علم غیب حاصل ہے، باقی جو کچھ بھی حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال نہیں ہے، وہ دار اسلام تو بھی خارج ہو جائے۔ تو سادہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال ہی حضور علیہ السلام کو جو کچھ حاصل ہے۔ یہی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ محبوب انہوں فرما دیو کہ میں نفع و نقصان کا مالک اپنی ذات کرنا یا دوسرے کرنا تو وہ اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال ہے۔ اچھا یہ خیال پیدا کیوں ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اختیار حاصل نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے علم غیب حاصل نہیں ہے، حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اس طرح کے خیالات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ جدو بندہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نو اپنے اٹھتے قیاس کرے نا، اپنے دیا جانے موڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں، یار جدو مینوں ہی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ممی کدی کوئی ترٹی ہوئی ٹانگ ہاتھ پھیر کے نہیں جوڑی، ممی کدی انگلیاں دے وچوں پانی جاری نہیں کیتا، تو مڑ حضور نو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، مینوں بھی گواڑیاں دی گل کوئی نہیں سنیندی، علم غیب مینوں نہیں ہے، لہذا حضور نو بھی نہیں ہے۔ جدو بندہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نو اپنی ذات سے قیاس کریندا ہے، اپنے جیا جان کے انہوں سمجھیندا ہے، موڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جدو ذہن دے وچ اے ہوئے کتے مہر علی کتے تیری ثنا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی ثنا دے قابل نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماویں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ تواڈے نال نسبت ہی نہیں ہے، تواڈے نال در نال نسبت ہے، در نال کتے نال نسبت ہے، اور کتے نال مینوں نسبت ہے۔ جدوں یہ خیالات ہوئے موڑے گل سمجھ آندی ہے جہاں پانی عطا کر دیں، بری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ جدوں اے خیال اندر ہوئے کہ حضور ساڑھے ورگے موڑے گلہ سمجھ نہیں آئی، جدوں خیال اندر ہوئے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے دناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ موڑے کل سمجھ آنی یہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس چند میں دی حاضر میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے، اور اس پروگرام میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے چند اس کی برکات عطا فرماوے۔ ما علینا الا البلاغ۔